نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، دنیا کی تاریخ میں آپ نے بڑے بڑے ظالم اور جابر حکمرانوں کا نام سنا ہوگا، لیکن آج میں آپ کو اس ظالم اور جابر حکمران کا نام بتا رہا ہوں جس نے اس دنیا میں لاکھوں مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے ڈھیر لگا دیے، اور بے قصور اور ظلماً اس نے مسلمانوں پر ایک قسم کی ایسی زیادتی اور ناانصافی کی کہ کسی مسلمان کو اس دنیا میں اپنے دور خلافت میں زندہ نہیں چھوڑا۔ لاکھوں مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ دنیا اس ظالم اور جابر حکمران کو فاتح اعظم چنگیز خان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس نے اس دنیا کے اندر 74 سال کی کل عمر پائی اور 70 سال مسلمانوں کے خلاف لڑتا رہا۔ جب لڑتے لڑتے تھک گیا اور بوڑھا ہو گیا اور مرض الموت میں جب یہ مبتلا ہوا تو اس نے دنیا کے بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا اور کہا کہ میرا ایسا علاج کریں کہ میری زندگی بڑھ جائے اور زندگی میں کوئی کمی نہ ہو۔ تو ان ڈاکٹروں نے کہا، اے بادشاہ سلامت، ہمارے پاس کوئی ایسا نسخہ نہیں کہ ہم آپ کو وہ نسخہ دیں جس سے آپ کی عمر بڑھ جائے۔ ہاں، البتہ ہم آپ کو ایک مشورہ دیں گے کہ اگر آپ علاج کریں گے اس طرح تو ہو سکتا ہے جو زندگی کے تمہارے باقی ایام ہیں وہ صحت میں شاید گزر جائیں، باقی ایک لمحے کے لیے ایک پل بھی ہم آپ کی عمر کو زندگی کو بڑھا نہیں سکتے۔ چنانچہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، یہ ظالم فاتح چنگیز خان 4 سال تک سکرات موت میں ایک چارپائی پر مبتلا رہا، اور 4 سال کے بعد جب یہ دنیا سے چلا گیا، اللہ نے اس کی قبر کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا اور اس کی نسلوں کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ آج تک اس کی قبر کا کسی کو بھی پتہ نہیں کہ اس ظالم اور جابر کی قبر کہاں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے نام کو بھی ہمیشہ کے لیے مٹا دیا، اور اس کے خاندان کا ایک ایک فرد جو بادشاہ خلافت میں رہا اللہ نے بے نشان کر دیا۔ اور یہ واقعہ ہمیں ایک عبرت دے رہا ہے اور سبق دلا رہا ہے، یاد دلانے کے لیے کہ دنیا کے اندر جس نے اس دنیا میں ظلم کیا اللہ اس کو دنیا میں بھی تباہ و برباد کرے گا، مرنے کے بعد بھی اسے جہنم میں ڈالے گا، اور دنیا میں بھی اس کا نام بے نشان کر دے گا، حتیٰ کہ اس کی قبروں کو بھی لوگ بھلا دیں گے، اس کے نام کو بھی لوگ بھلا دیں گے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں اللہ والے اور نیک لوگوں کے ساتھ زندگی گزاریں اور ظالم نہ بنیں، مظلوموں کا ساتھ دیں، ظالموں کا ساتھ نہ دیں، پھر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جہان بھی ہمارے لیے آسان بن جائے گا، آخرت والا جہان بھی ہمارے لیے آسان بن جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔